ترکمانستان کے شہر سرد آباد میں تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ترکمانستان کے صدر قربان علی اور افغان صدر اشرف غنی سمیت بھارتی وزیر مملکت برائے خارجہ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بہت سے اقتصادی چیلنجوں پر قابو پا لیا ہے۔ تاپی منصوبے سے خطے میں خوشحالی آئے گی۔ منصوبے کو حقیقت میں بدلنے پر تاپی ممالک کے شکر گزار ہیں۔ منصوبے سے توانائی کی بڑھتی ضروریات پوری ہوں گی۔ خطے کے قدیم روابط بحال ہونے کا یہ تاریخی موقع ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک میں گیس کی کمی پر قابو پایا۔ پاکستان دنیا بھر کے تاجروں کو سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ترکمانستان کے صدر قربان علی بردی سے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے توانائی، تجارت اور راہداری کے حوالے سے تاپی گیس منصوبے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر مفید بات چیت کی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اسحاق ڈار کے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسحاق ڈار کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جو پیر تک احتساب عدالت میں دائر کر دیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کے خلاف ضمنی ریفرنس میں 10 سے زائد نئے گواہ شامل ہیں۔ آج سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہ انعام الحق نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر انعام الحق نے اسحاق ڈار، ان کی اہلیہ تبسم اسحاق اور بیٹے علی ڈار کے پلاٹوں کی تفصیل عدالت میں پیش کی۔ گواہ انعام الحق نے بتایا کہ اسحاق ڈار اور ان کی فیملی نے ہاؤسنگ سوسائٹی میں 2.5 کنال کے 3 پلاٹس حاصل کیے اور ہر پلاٹ کے عوض 23,50,000 روپے وصول کیے گئے۔ دوسری جانب نیب نے تفتیشی افسر نادر عباس کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے مہلت طلب کر لی۔ سپریم کورٹ کے 28 جولائی 2017 کے پاناما کیس فیصلے کی روشنی میں نیب نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ریفرنس دائر کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے مطابق اسحاق ڈار اور ان کے اہل خانہ کے 831 ملین روپے کے اثاثے ہیں، جو مختصر مدت میں 91 گنا بڑھے۔ گزشتہ برس 27 ستمبر کو احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں کے نیب ریفرنس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر فرد جرم عائد کی تھی، تاہم اسحاق ڈار نے صحت جرم سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار 7 مرتبہ احتساب عدالت کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، تاہم بعد ازاں مسلسل غیر حاضری پر احتساب عدالت نے 11 دسمبر 2017 کو اسحاق ڈار کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا تھا۔ سابق وزیر خزانہ ان دنوں علاج کی غرض سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کے خلاف 4 مقدمات زیر سماعت ہیں، جن میں پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس سمیت سابق ایس ایس پی اسلام آباد عصمت اللہ جنیجو پر تشدد کا کیس بھی شامل ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف ان کیسز میں پولیس کو بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں اور عدالت نے 4 مقدمات میں انہیں ضمانت دے رکھی ہے۔ عمران خان نے گزشتہ روز اپنے وکیل بابر اوان کے ذریعے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے درخواست میں عدالت سے نمائندے کے ذریعے ٹرائل کی استدعا کی تھی اور موقف اختیار کیا کہ حاضری سے استثناء دینا عدالت کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ ٹھوس وجوہات پر استثناء مل سکتا ہے۔ اہم تاریخوں پر درخواست گزار عدالتی حکم پر پیش ہونے کے لیے تیار ہے۔ جمعے کے روز انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج شاہ رخ انجمن نے درخواست پر سماعت کی اور عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ عمران خان کو 26 فروری کو طلب کر رکھا ہے، اسی روز ہی اس درخواست پر کارروائی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ ہم نے آپ کے لیے اسکرین اویزاں کی ہیں، ہمیں کون سی فلم دکھا رہے ہیں، کس فلم کو آسکر ایوارڈ ملا، جس پر وکیل دانیال عزیز نے کہا کہ میں نے کوئی فلم نہیں دکھانی، جبکہ تحریری جواب داخل کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اخبار نے ان کے موکل سے متعلق جو بیان شائع کیا وہ درست نہیں، جبکہ ہم نے پی آئی ڈی کو بھی اصل تقریر کے کلپ کے لیے درخواست کی ہے۔ اس موقع پر جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ آپ خود دنیا نیوز سے مواد منگوا لیں، ہم سے وہ کھیل نہ کھیلیں جو ہم نے خود ایجاد کیا۔ انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ وکیل صاحب آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، اور یاد رکھیں کریڈٹ کارڈ کی ایک حد ہوتی ہے،
عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو ڈان نیوز اور نیو نیوز کی نشر کی گئی دانیال عزیز کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ اور ویڈیو فراہم کرنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد دانیال عزیز کے خلاف از خود نوٹس کیس کی سماعت 6 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ بعد ازاں پیشی کے بعد دانیال عزیز نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج کل جو فلم چل رہی ہے یہ آپ پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں شو کاز کا جواب جمع کروا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی لوگ تالیاں بھی بجاتے ہیں اور ہاتھ دیے لاتے ہیں، جبکہ سیاسی لوگ شاباش بھی دیتے ہیں۔ دانیال عزیز نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ سیاسی چیزوں کو سیاسی اور قانونی چیزوں کو قانونی میدان میں رہنے دیا جائے۔ 19 فروری 2018 کو سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں وفاقی وزیر بین اشکاری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے جمعہ 23 فروری تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں، جبکہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھی بھارتی افواج رواں برس سیز فائر معاہدے کی 335 مرتبہ خلاف ورزی کر چکا ہے اور اس دوران 17 نہتی شہری شہید اور 65 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو بھی دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا گیا تھا۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ان دنوں ترکمانستان کے دورے پر ہیں، جہاں سے وہ افغانستان جائیں گے۔ پاکستان اور روس نے افغانستان میں داعش کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو خطے کے لیے خطرناک قرار دیا۔ دونوں ممالک خطے میں دہشت گردی کے خلاف نہ صرف نمود آزما ہیں بلکہ ہر سطح پر دہشت گردی کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ پاکستان روس سمیت کسی بھی ملک کے خلاف پابندیوں کی مذمت کرے گا۔ روسی ماہرین پاکستان توانائی کے شعبے میں جدت کے لیے کام کریں گے اور ملک میں LNG میں کام کرنے کو تیار ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے اور آج بلا اشتہار فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص انضمام ولد محمد امین شہید ہو گیا۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بلا اشتہار فائرنگ کرنے والی بھارتی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنایا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والا شخص تیتری نوٹ گاؤں کا رہائشی تھا اور وہ دریائے پونچھ کے کنارے کرش پلانٹ پر کام کر رہا تھا۔ ایک نہتے رہائشی کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا کر بھارتی فوج نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ گزشتہ روز بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے کھوئی رٹی سیکٹر میں بھارتی فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے ایک بچے کو شہید کرنے پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا، جبکہ ایک احتجاجی مراسلہ بھی پیش کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ رواں برس کے صرف 1.5 ماہ میں ہی 390 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں، جس میں 15 بے گناہ شہری شہید اور 65 افراد زخمی ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں سابق DG LDA آہد چیمہ کی گرفتاری کے خلاف پنجاب کی بیوروکریسی کے احتجاج پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے فرنٹ مین آہد چیمہ گرفتاری پر بیوروکریسی کا احتجاج شرمناک ہے۔ گاڈ فادر شہباز شریف کی کارکردگی میں کرپٹ ٹولہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے۔ اگر اس ٹولے کے ہاتھ صاف ہیں تو احتساب سے کیوں گھبراتے ہیں؟ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میں ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے قانون کی حکمرانی اور احتساب پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے سپریم کورٹ گیا، جہاں میں نے اپنی صفائی میں 50 سے زائد دستاویز پیش کی۔ افسروں کے اس ٹولے نے اگر کرپشن یا لوٹ مار میں معاملت نہیں کی تو پھر انہیں کس بات کا خوف ہے؟ پنجاب میں سابق DG LDA آہد چیمہ کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری کا معاملہ سنگین ہو گیا ہے اور لاہور سیکریٹریٹ میں افسروں نے کام چھوڑ دیا۔ ملزم کی رہائی کے حوالے سے پنجاب کی بیوروکریسی کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئندہ قلعہ عمل طے کرنے کے لیے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، IG پنجاب اور دیگر اعلیٰ افسران بھی شرکت کریں گے۔ نیب کی کارروائی اور بیوروکریسی کی قرارداد صوبائی کابینہ اجلاس کا ایجنڈا ہوں گے۔ کل ہونے والے ایک اجلاس میں بیوروکریسی نے آہد چیمہ کے معاملے پر قرارداد کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس بنیادی انسانی حقوق کے نگران ہیں۔ نیب سول افسروں کو ہراساں کر رہا ہے اور حالیہ کارروائی پر پورے پنجاب میں بیوروکریسی پریشان ہے۔ گزشتہ روز احتساب عدالت نے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں سابق DG LDA آہد چیمہ کو 11 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں دے دیا تھا، جس پر پنجاب بیوروکریسی کی جانب سے شدید احتجاج سامنے آیا تھا۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نیب اپنا کام صحیح انداز سے نہیں کر رہا، یہ ادارہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، اداروں کے درمیان محاذ رائی نہیں چاہتے، جبکہ نواز شریف اب بھی مسلم لیگ کے قائد ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ آج پاکستان میں کھیل کے میدان آباد ہو رہے ہیں، کراچی سے لاہور تک PSL کے میچز کھیلے جا رہے ہیں اور نوجوانوں کو اس دور میں حصہ لینا ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان میں امن قائم نہ ہو، پاکستان کے خلاف دشمن قوتیں متحد ہو چکی ہیں، وہ قوتیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان کو بیرونی خطرات کا سامنا ہے اور ہمارے خطے نے لڑائی کی جتنی قیمت ادا کی اتنا کسی نے نقصان نہیں اٹھایا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آج اقتصادی مقابلے کا دور ہے، آج بین الاقوامی میڈیا پاکستان کو امر جنگ اکانومی قرار دے رہا ہے۔ ترقی کا امن سے گہرا تعلق ہے، جہاں امن ہے ان ملکوں نے ترقی کی۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے جس سے امن کی جانب جائیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ انسان تب ہی پرامن ہو سکتا ہے جب وہ اپنے جھوٹے مفادات کی نسبت بڑی حقیقتوں سے متفق ہو اور خدا کی مرضی کے مطابق ڈھل کر ہم امن کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر نظام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.